السلام علیکم۔ آج میں پیمرا سے مخاطب ہوں۔ میں ان کی توجہ کچھ چیزوں کی طرف دلوانا چاہتی ہوں جو سوشل میڈیا، میس میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے ہمارے گھروں میں داخل ہو چکی ہیں۔ پلیز اپنے ایڈز میں، اپنی ڈرامہ سٹوریز میں حدود مقرر کیجیے۔ نیکسٹ لیول کی حد بہت عبور ہو چکی ہے، اب حد میں کیجیے اپنے ایڈز کو، اپنی ڈرامہ سٹوریز کو۔ یہاں پہ میں کچھ چیزوں کی مثالیں دوں گی۔ 3 دن پہلے ایک ایڈ آیا ہے گالا بسکٹ کا۔ اس میں ایڈ میں بسکٹ کو آٹے میں نمک کے برابر ہی اہمیت دی گئی ہے، جبکہ اس ایڈ کی ہیروئن کے ڈانس پر، اس کے 5 سے 6 ڈریسز پر، اس کے کریو پر لاکھوں روپیہ برباد کیا گیا ہے، ایسے ملک میں جہاں پہ غریب کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے۔ ایک بے مقصد ایڈ ہے وہ۔ پلیز آپ نے اس ایڈ کی اجازت دے کے گھر میں ڈانس کو پھیلایا ہے، تو پلیز اس پہ توجہ دیجیے۔ با مقصد ایڈ بنائیے۔ بہت سارے آئیڈیاز ہوتے ہیں، آپ لوگ اچھے طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے میں اپنے ڈراموں پر بات کروں گی، کچھ ڈراموں پر، کہ ہمارے ڈرامے بہت حقیقت پر مبنی ڈرامے ہوتے ہیں۔ ہم یہ لوگ سنتے تھے، ابھی بھی بہت اچھے ڈرامے ہوتے ہیں، لیکن ان ڈراموں کی حقیقت پر بھی ایک لمٹس ہونی چاہیے۔ جیسے کہ عشقیہ ڈرامہ، محبوب آپ کے قدموں میں، پیار کے صدقے، محبت تجھے الوداع، جلن ڈرامہ، یہ سب ڈرامے حقیقت پہ مبنی ہوں گے، انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان ڈراموں کی سٹوریز کا ہمارے معاشرے پہ کتنا اثر پڑا ہے۔ ان ڈراموں کے تو کچھ انجام ہو چکے ہیں، کچھ ابھی آنلین ہے اس وجہ سے، لیکن کویسچن یہ ہے کہ ان ڈراموں کی سٹوری سے معاشرے میں برائی پھیلتی ہے، انجام جو آپ لوگ دکھاتے ہیں اس کا اثر ہمارے معاشرے پہ نہیں ہو رہا، بلکہ نئے سے نئے طریقے ذہنوں میں آتے ہیں۔ پیمرا اس پہ نوٹس لے، ایک حدود ہونی چاہیے سٹوریز پہ بھی۔ ایک جیسے آج کل ایک ڈرامہ ہے جلن ڈرامہ، رشتوں کا اس میں تقدس پامال کیا گیا ہے، ماں باپ کو اس میں اتنا کمزور دکھایا گیا اپنی اولاد کے سامنے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے مذہب میں، ہمارے اسلام میں کیا یہ رشتے ہیں؟ لیکن لوگوں نے آواز اٹھائی، پیمرا نے اس پہ نوٹس بھی لیا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ کہہ کے خاموش کر دیا گیا کہ کچھ آگے ہوگا، ان کا انجام دکھایا جائے گا۔ بالکل دکھایا جائے گا، لیکن انجام کا کس پہ اثر ہو رہا ہے؟ کسی پہ اثر نہیں ہو رہا۔ اور میری اس ڈرامے میں جو ہیروئن ہے، چھوٹی بہن کا جو رول ادا کر رہی ہیں، ان سے میرا کویسچن ہے کہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا کہ آپ اپنی سگی بہن اور بہنوئی کے ساتھ اس طرح کرنے کا سوچ بھی سکتی ہو؟ پھر اسی طرح سے اور بہت سارے ڈرامے ہیں۔ ریسنٹلی ایک نیا ڈرامہ شروع ہوا دلہن، اس کی سٹوری اللہ جانے وہ کن کے ذہنوں میں ایسے خیالات آتے ہیں اور وہ بناتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ ایسا نہیں ہے، آپ معاشرے میں برائی کو مزید پروموٹ کر رہے ہیں۔ اور پھر جب ایسے لوگ اٹھ کے انڈسٹری میں سے ریپ کیسز پروٹیکٹ پر آواز اٹھاتے ہیں، پلے کارڈ بلند کرتے ہیں، تو برا لگتا ہے۔ پھر آپ کو سب پہ آواز اٹھانی چاہیے۔ آپ لوگوں کو عفت عمر پہ بھی آواز اٹھانی چاہیے، نعمان حجاز پہ بھی آواز اٹھانی چاہیے، سب پہ آواز اٹھانی چاہیے آپ لوگوں کو، کہ جو معاشرے میں برائی پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ لیکن آپ لوگ ایک اسلامک ڈرامہ ارطغرل، اس پہ کچھ لوگوں نے بہت آواز بلند کی اور ابھی بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کو اچھی طرح سے عوام نے شٹ اپ کال دی ہے۔ جیسے کہ کچھ عرصے پہلے ہمارے ایک نامی گرامی ہدایت کار، پروڈیوسر، ہمارے رائٹر ہیں
انہوں نے کہا کہ کوارنٹین میں انہوں نے ڈرامہ دیکھا، ان کو اچھا نہیں لگا. 4 گھوڑے ایک سائڈ پہ تھے، 4 گھوڑے ایک سائڈ پہ تھے. پھر ایک بہت بڑے اداکار نے کہا کہ لو ارطغرل تو پیسے لے کے وضو کر رہا ہے. بالکل، فلم انڈسٹری، ڈرامہ انڈسٹری، اسٹیج انڈسٹری پیسے لے کے ہی پرفارمنس کرتے ہیں. آپ لوگوں کا یہ شعبہ ہے، وہ پیسے لے کے وضو کر رہا ہے تو آپ بھی تو پیسے لے کے ان پروڈیوسر کی جو وائف تھیں ریئل لائف میں اس ہیروئن کی جان بچاتے تھے گنڈوں سے، آپ کون سا فی سبیل اللہ کام کر رہے تھے؟ آپ بھی تو پیسوں سے کر رہے تھے نا کام. پھر اور ایک اور بہت ان پہ آواز بلند کرتے ہیں کہ یہ کلچر کیوں دکھایا جا رہا ہے، جبکہ وہ اس ڈرامے میں کام کرنے کے خواہش مند بھی ہیں، لیکن پیسوں کی خاطر وہ ایک پروگرام میں ہجڑا بن سکتے ہیں. اور بھی بہت سارے اس طرح سے ہیں. ایک ٹی وی پہ اینکر بنا دوپٹے کے بیٹھ کے ایک مولانا سے فتویٰ لے رہی تھی کہ شریعت میں ایسا ڈرامہ بنانا اور دیکھنا جائز ہے. کیا اس بی بی نے اور کوئی شریعت نہیں پڑھی؟ کویسچن یہ ہے کہ ایک اسلامی ہسٹری ڈرامے جو ریئل بیس سٹوریز ہے اس پہ آواز اٹھائی جاتی ہے کہ جی یہ ہمارے کلچر کو خراب کر رہا ہے. وہ غلط بات ہے. اور پھر اس ڈرامے میں جو ان کے ایکٹریسز ہیں، ایکٹر ہیں، ان کی ریئل لائف کو دکھایا جاتا ہے کہ بھی ڈرامے میں تو یہ اس طرح سے ہیں اور ریئل لائف میں یہ اس طرح سے ہے. تو ان لوگوں نے بھی تو پیسے لے کے ہی سب کچھ کیا نا، ان کی یہ فیلڈ ہے. اب اس طرح سے تو پھر پاکستانی عوام بھی ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ایک بہت اچھا ڈرامہ تھا شہرزاد، بہت اچھی سٹوری تھی، مائرہ خان نے بہت اچھی ایکٹنگ کی اس میں، لیکن مائرہ خان کی ریئل لائف میں اس ڈرامے کی سٹوری کا کتنا اثر ہوا؟ تو ہر کوئی اپنی جگہ پہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. آپ لوگ اگر ایک اسلامک بیس ڈرامے پر تنقید کریں گے، فتوے لیں گے، تو یہ آپ لوگوں کے لیے غلط ہوگا، کیونکہ وہ مسلمان ہیں. جب آپ لوگ انڈیا کو کچھ نہیں کہتے تو ہم پاکستانی عوام پہ ترکی والوں کو بھی ان کی اچھی چیز کو جو اسلام پر مبنی ہے اس کو آپ لوگوں کو کہنے کا رائٹ نہیں دیں گے. تو گزارش میری پیمرا سے ہے کہ پلیز اس میں نوٹس لیں اور صحیح والا نوٹس لیں جس پہ عمل درآمد ہو سکے اور سختی سے دوسرے لوگوں کو بھی تنبیہ ہو سکے. تھینک یو.